دل پر جو بوجھ اس وقت اترتا ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سب کچھ دے رہا ہے مگر بدلے میں کچھ بھی نہیں پا رہا، وہ بوجھ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ انسان خاموش ہو جاتا ہے مگر اس کی خاموشی میں شور ہوتا ہے، وہ شور جو دل کے اندر بار بار ایک ہی سوال کو دہراتا ہے کہ آخر میری قدر کیوں نہیں کی جا رہی، میں کیا کم ہوں، میں نے کیا غلط کیا؟ اور جب یہ سوال دل میں بار بار گونجتے ہیں تو انسان تھک جاتا ہے، اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اور وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں واقعی بے وقت ہوں۔ لیکن ذرا رکو، اسی لمحے ایک بات دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے، یہ سوال کہ جب لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے تو کیا یہ محض لوگوں کی بے حسی ہے یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت، کوئی پیغام چھپا ہوا ہے؟ سن لو، اللہ بندے کے دل کو یوں ہی نہیں دکھاتا، دل کا دکھ بھی ایک امانت ہے، ایک اشارہ ہے، ایک خاموش سبق ہے۔ جب لوگ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی حیثیت کم ہو گئی ہے، اکثر اوقات اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ان نظروں سے نکال رہا ہوتا ہے جن میں رہ کر آپ خود کو بھولتے جا رہے تھے۔ انسان جب دوسروں کی خوشمدی میں جیتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی روح کو گروی رکھ دیتا ہے، وہ اپنی نیت، اپنی سچائی، اپنی محنت سب کچھ اس امید پر لگا دیتا ہے کہ شاید کوئی اسے سراہے گا، سمجھے گا، اپنائے گا، اور جب وہ نہیں ہوتا تو دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن یہی ٹوٹنا کبھی کبھی جوڑنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ بندے کو اس وقت حالات کے ذریعے متوجہ کرتا ہے جب بندہ کسی ایسی جگہ ٹھہر جاتا ہے جو اس کے شائن شان نہیں ہوتی۔ سوچو، اگر ہر کوئی تمہاری قدر کرتا رہتا، اگر ہر جگہ تمہیں سراہا جاتا، اگر ہر رشتہ تمہیں وہ مقام دیتا جس کی تمہیں چاہت تھی، تو کیا تم کبھی یہ سوچتے کہ تم اصل میں کس کے لیے جی رہے ہو؟ اکثر انسان لوگوں کی نظروں میں زندہ رہتے رہتے اللہ کی رضا اور قرب سے غافل ہونے لگتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو واپس اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے سہارے چھن جانے دیتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بے قدری ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تم ہر اس جگہ جھکو جہاں تمہاری روح کو تکلیف ہو۔ اللہ بندے کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی عزت ان ہاتھوں میں رکھو جو اسے سنبھالنا نہیں جانتے۔ جب تمہاری باتوں کی اہمیت ختم ہونے لگتی ہے، جب تمہاری موجودگی یا غیر موجودگی سے فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ لمحہ خود کو کوسنے کا نہیں ہوتا، یہ لمحہ خود کو سنبھالنے کا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو حالات کے ذریعے متوجہ کرتا ہے، اب میری طرف دیکھو۔ اللہ آواز کے ذریعے نہیں بلکہ دل کے حالات بدل کر بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے یہاں قدر کا معیار لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ لوگ تمہیں اس وقت تک چاہتے ہیں جب تک تم ان کے کام آتے ہو، لوگ تمہیں اس وقت تک سراہتے ہیں جب تک تم ان کی توقعات پر پورا اترتے ہو، لیکن اللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے جب تم ٹوٹے ہوتے ہو، جب تم خالی ہوتے ہو، جب تم خاموش ہوتے ہو۔ لوگ تمہاری کامیابی سے حسد کر سکتے ہیں، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھ سکتے ہیں، تمہاری نرمی کو معمولی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے صبر کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انسان کی قدر کم نہیں ہوتی، بس جگہ بدلتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سونا بھی پڑا رہے تو لوگ اسے مٹی سمجھتے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں مٹی بھی ہو تو لوگ اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اللہ جب تمہیں کسی جگہ سے ہٹا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا مقام بدلنے والا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی آسان نہیں ہوتی، دل ماننے سے انکار کرتا ہے، نفس سوال کرتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان امتحان میں آتا ہے۔ کیا تم اپنی قدر لوگوں کی رائے سے ناپو گے یا اللہ کے علم پر بھروسہ رکھو گے؟ یہ فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ دنیا تمہیں ہمیشہ سمجھے گی، لیکن یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نیک نیت اور صبر کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جب لوگ تمہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ اکثر انسان اس قرب کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ وہ ابھی تک لوگوں کی آوازوں میں الجھا ہوتا ہے۔ خاموشی میں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے کیونکہ خاموشی میں انسان خود سے ملتا ہے، اور خود سے ملنا سب سے مشکل ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہی ملاقات اصل شفا بنتی ہے۔ جب تم یہ مان لیتے ہو کہ میری عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، میری قدر اللہ کے فیصلے اور اختیار میں ہے، تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔
تم پھر کسی کی تعریف کے محتاج نہیں رہتے، کسی کی بے رخی تمہیں توڑ نہیں پاتی، کسی کی سرد مہری تمہیں کمتر محسوس نہیں کراتی۔ یہ وہ آزادی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، مگر اس آزادی کی قیمت صبر ہے، خاموشی ہے، اور دل کا ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہنا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھو، ہر وہ شخص جو تمہاری قدر نہیں کرتا تمہارا دشمن نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ محض ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں ایک بڑی حقیقت سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کہ تم ہر دل میں نہیں بس سکتے، اور نہ ہی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے سچے رہو۔ اگر تمہارا رب تم سے راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ بات آسان لگتی ہے، مگر اس پر پہنچنے کے لیے دل کو بہت ٹوٹنا پڑتا ہے، اور شاید اسی لیے یہ راستہ سب کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ٹوٹ کر بھی بدگمان نہیں ہوتے، جو زخمی ہو کر بھی بددعا نہیں دیتے، جو نظر انداز ہو کر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس میں میری اصلاح کہاں ہے؟ جب انسان اس سوال تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مرحلہ بدل چکا ہے۔ اب وہ صرف دکھ سہنے والا نہیں رہا، اب وہ سیکھنے والا بن چکا ہے۔ لوگوں کی بے قدری انسان کو یا تو تلخ بنا دیتی ہے یا پھر پختہ، اور یہ انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ کچھ لوگ دل میں کڑواہٹ بھر لیتے ہیں، ہر کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنے اندر نفرت پال لیتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموشی سے خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ جان کر کہ جو میرا ہے وہ مجھ تک پہنچ کر رہے گا، اور جو مجھ سے دور جا رہا ہے وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ اللہ بندے کو اس مقام تک لانے کے لیے اس کے حالات میں کمی واقع ہونے دیتا ہے، وہ تعریف کم ہو جانے دیتا ہے، توجہ کم ہو جانے دیتا ہے، اہمیت کم ہو جانے دیتا ہے، کیونکہ جب تک یہ سب موجود رہتا ہے انسان کا دل بانٹا رہتا ہے، وہ اللہ سے کم اور لوگوں سے زیادہ جڑا رہتا ہے۔ اور جب بندہ غیر ضروری وابستگیوں میں الجھا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والے حالات دل کو آہستہ آہستہ ان وابستگیوں سے خالی ہونے کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ خالی ہونا درد دیتا ہے، لیکن یہی خالی پن ہدایت، سکون اور ایمان کی روشنی قبول کرنے کی جگہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر ہر شخص تمہاری بات مان لیتا، ہر کوئی تمہاری قدر کرتا، تو کیا تم کبھی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے یہ کہتے کہ یا اللہ، بس تو ہی کافی ہے؟ یا پھر تمہارا دل مخلوقاً پر ہی ٹکا رہتا؟ اللہ جانتا ہے کہ انسان کا دل کس چیز سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اسی کے مطابق اس کی دنیا کو ترتیب دیتا ہے۔ اگر دل لوگوں سے بھرا ہو تو لوگ ہی آزمائش بن جاتے ہیں، اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو لوگ خود بخود اپنی اصل حیثیت دکھا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو شخص ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے وہ اکثر بے قدر ہوتا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً اس چیز کی قدر کم کرتا ہے جو آسانی سے دستیاب ہو۔ لیکن اللہ کے نزدیک آسان ہونا کمتر ہونا نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات میں نرمی کو کمزوری نہیں بلکہ حسن اخلاق قرار دیا گیا ہے، مگر یہ دنیا حسن اخلاق کو اکثر استعمال کر لیتی ہے، اور جب استعمال ہو جانے کے بعد انسان کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن یہی ٹوٹا ہوا دل جب اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہی دل سب سے قیمتی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ٹوٹا ہوا دل قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل عاجز ہوتا ہے، اور عاجزی ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، جب لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو خود کو بدل لینا چاہیے، اپنی سچائی چھوڑ دینی چاہیے، اپنی نرمی ختم کر دینی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سمت درست کرنی چاہیے۔ ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر دل کو مطمئن کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر رشتے کو بچانا بھی فرض نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا ہی دراصل بچ جانا ہوتا ہے۔ اللہ بندے سے یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں سے کٹ جاؤ، بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ تم لوگوں پر اپنا دل نہ رکھو۔ فرقہ بہت باریک ہے، مگر یہی فرقہ سکون اور بے سکونی کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دل لوگوں سے بندھا ہوتا ہے تو ہر بے رخی زخم بن جاتی ہے، اور جب دل اللہ سے بندھا ہوتا ہے تو وہی بے رخی ایک سبق بن جاتی ہے۔ یہاں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، صبر لگتا ہے، اور آنکھوں کی نمی لگتی ہے، لیکن جب یہ مقام آ جاتا ہے تو انسان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کسی کی توجہ سے نہیں جیتتا، کسی کی لاپرواہی سے نہیں مرتا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اکثر بندہ اس وقت اللہ کے قرب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جب وہ خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی دراصل اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک موقع بن جاتی ہے، ایک ایسا موقع کہ بندہ اللہ سے بات کرے، ایسا موقع کہ بندہ اپنی تھکن اللہ کے سامنے رکھے، ایسا موقع کہ بندہ اپنی قدر اللہ کے سپرد کر دے،
کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو دل کی قیمت جانتا ہو۔ لوگ تمہاری محنت دیکھ سکتے ہیں، تمہاری نیت نہیں۔ لوگ تمہارے الفاظ سن سکتے ہیں، تمہارے دل کی کیفیت نہیں۔ اللہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، اور وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تم آج جس بے قدری سے گزر رہے ہو وہ کل تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جائے جہاں تمہیں کسی کی توثیق کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے آج کا دکھ تمہیں کل اس قابل بنا دے کہ تم کسی اور کے دکھ کو سمجھ سکو۔ اللہ ہر درد کو ضائع نہیں کرتا، مگر ہر درد کا جواب فوراً نہیں دیتا۔ کبھی کبھی جواب سکون کی صورت میں نہیں بلکہ سمجھ کی صورت میں آتا ہے۔ یہ سمجھ کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اور جو میرے ہاتھ میں نہیں تھا اس کا مجھ سے چھن جانا ہی بہتر تھا۔ جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو دل میں شکر اترنے لگتا ہے، شکوہ خود بخود کم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن انسان یہ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے، یا اللہ، اگر لوگوں نے مجھے چھوڑا تو اس میں بھی تیری ہی حکمت تھی۔ جب لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے تو یہ ہمیشہ ان کی بداخلاقی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ پیغام یہ کہ اب تمہیں خود کو ان جگہوں سے نکال لینا ہے جہاں تمہاری روح سکڑتی ہے۔ پیغام یہ کہ تمہاری عزت لوگوں کی زبانوں پر نہیں، اللہ کے فیصلوں میں ہے۔ پیغام یہ کہ تمہاری اصل پہچان وہ نہیں جو لوگ بناتے ہیں،